آپ کسی واپڈا کے اہلکار سے بھی پوچھیں گے نا کہ ان ٹیکسز کی تفصیل کیا ہے، وہ بھی اس سے لا علمی کا اظہار کرتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون سے ٹیکسز ہیں۔ اس ملک کا اصل مسئلہ بیڈ گورننس ہے۔ اس ملک کا اصل مسئلہ IMF کی غلامی پہ مبنی معاشی پالیسیاں ہیں۔ جماعت اسلامی 21، 22، 23 ستمبر کو انشاءاللہ گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ محترم صحافی حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی 25 کروڑ عوام جس کرب، مصیبت اور آزمائش سے دوچار ہے، آپ براہ راست اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ رپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ان ساری پریشانیوں کو قوم کو دکھا بھی رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ PDM کی حکومت 16 مہینوں میں انہوں نے عوام کے راستے میں جو بارودی سرنگیں بچھائیں، IMF کے ساتھ غلامی پہ مبنی ظالمانہ معاہدوں کی صورت میں، ان بارودی سرنگوں کے نتیجے میں آج پوری قوم چیخ و پکار بھی کر رہی ہے اور مہنگائی، بے روزگاری اور بد امنی کی لپیٹ میں بھی ہے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ IMF کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے اور PDM کے اس اتحاد نے کیے، ان معاہدوں کو قومی اسمبلی کے اندر پیش نہیں کیا گیا۔ آج تک قوم کو پتہ نہیں ہے کہ ان معاہدوں میں قوم کے ہاتھوں میں کون کون سی بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ یہ تو اب اقدامات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بجلی کے بلوں کے اندر جو ظالمانہ اضافہ کیا گیا اور جب فی یونٹ 56 روپے سے زائد وہ یونٹ قوم کو پڑا اور اس کے نتیجے میں پوری قوم، پہلے تو ہم کہا کرتے تھے نا کہ کوئی مڈل کلاس ہے اور کوئی اپر کلاس ہے اور کوئی لوئر مڈل کلاس ہے، ان بجلی کے ظالمانہ بلوں نے پوری قوم کو ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بجلی کے ان بلوں کے اضافے کا براہ راست تعلق IMF کے ساتھ ان ظالمانہ معاہدوں کے ساتھ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت اس ایک بجلی کے بل میں 13 قسم کے ظالمانہ ٹیکسز ہیں، اس میں سے کچھ معلوم ہیں اور کچھ نامعلوم قسم کے ٹیکسز ہیں۔ آپ کسی واپڈا کے اہلکار سے بھی پوچھیں گے نا کہ ان ٹیکسز کی تفصیل کیا ہے، وہ بھی اس سے لا علمی کا اظہار کرتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون سے ٹیکسز ہیں۔ لیکن وہ غریب آدمی، عام آدمی، مزدور، محنت کش ہر پاکستانی کے اوپر ایک ڈاکے کی صورت میں ہر مہینے اب مسلط کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جتنی بجلی چوری ہوتی ہے، بجلی چوری تو واپڈا اہلکاروں کی اپنی نااہلی کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کا بل میں اور آپ بھرتے ہیں۔ جتنا لائن لاسز ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری براہ راست واپڈا کے محکمے کے اوپر عائد ہوتی ہے، اس سب کو عام آدمی کے اوپر شفٹ کر دیا جاتا ہے، اور جتنی بجلی فری دی جاتی ہے، ایک رپورٹ کے مطابق 34 کروڑ یونٹ ہیں جو فری بانٹے جاتے ہیں اشرافیہ کو، بیوروکریسی کو، اور اس کی 520 ارب روپے کی یہ فری بجلی، یہ گویا آپ فری بانٹتے ہیں اور وہ آپ عام آدمی کی جیبوں سے بجلی کے بل کی صورت میں ہر مہینے نکالتے ہیں۔ گویا یہ بجلی کے بل نہیں ہوتے، یہ موت کے پروانے ہیں، یہ صفِ ماتم ہے جو آپ ہر مہینے ہر گھر کے اندر بھیجتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تو ایک بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے، آپ اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیں۔ IPPs کے معاہدے، ان معاہدوں کے اوپر اس قدر ظلم کیا گیا ہے قوم کے ساتھ، اور جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے
تو ان IPPs کے مالکان کون ہیں؟ ان کے کچھ مالکین آپ کو مسلم لیگ نون کا لبادہ اوڑے ہوئے دکھائی دیں گے، کچھ آپ کو پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے اندر لپٹے ہوئے دکھائی دیں گے، اور کچھ نے PTI کی تبدیلی کا چہرہ اپنے اوپر انہوں نے سجایا ہوا ہوگا۔ یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ وہ IPPs کے سارے مالکان جو قوم کو لوٹ رہے ہیں وہ انہی اقتدار والی پارٹیوں کے اندر انہوں نے پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں، اور بدقسمتی سے یہ تینوں پارٹیاں میں نے جن کے نام لیے ہیں وہ قوم کی اس زبوحالی تباہی اور قوم کے اس تباہی کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو صرف ایک بجلی کا معاملہ ہے، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں، یعنی PDM کی حکومت کے بعد نگران حکومت آئی۔ قوم کا خیال یہ تھا کہ نگران حکومت کوئی اثر نو چیزوں کا جائزہ لے گی، لوگوں کے دکھوں کو دیکھے گی، لیکن نگران حکومت نے PDM حکومت کی پالیسیوں کی ان کی بی ٹیم بنتے ہوئے انہی ساری ظالمانہ پالیسیوں کو جاری رکھا ہے۔ اور غلامی کی انتہا یہ ہے کہ جب 2 ستمبر کو جناب سراج الحق صاحب اور جماعت اسلامی کی اپیل پہ پوری قوم نے بیک زبان ہڑتال کی، اور میں اس کے اوپر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ صحافی حضرات بھی اس پہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے قوم کے ان دکھوں کے مداوے کے طور پہ اس احتجاج کو پوری طرح سے حکمرانوں کے سامنے آشکارا کیا، آپ کے کیمرے نے، آپ کے پورے اس محنت نے۔ لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں نگران وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں IMF سے مشورہ کروں گا کہ آپ مجھے کچھ ریلیف دینے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ گویا پاکستان کی غلامی کی انتہا یہ ہے، 25 کروڑ لوگوں کا ملک، ایٹمی پاکستان، وہ اپنی ملک اپنی قوم کو ریلیف دینے کے لیے اس کے حکمران، اس کا وزیر اعظم وہ IMF کی اجازت کا طلبگار ہے۔ جماعت اسلامی کے نزدیک یہ کھلم کھلا یہ غلامی اور غلامی کی بدترین شکل ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلامانہ ذہنیت ان حکمرانوں نے پوری قوم کو اس کی بیڑیاں پہنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ نگران حکومت جب سے آئی ہے انہوں نے 2 دفعہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، اس وقت پیٹرول 306 روپے یا 7 روپے اور ڈیزل 312 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ مجھے بتلائیے کہ بجلی مہنگی، ڈیزل مہنگا، پیٹرول مہنگا، تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ ایک گھر سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کے اندر مہنگائی ہے، اور حکمرانوں کو اس کا کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے۔ میں اس موقع پہ آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نگران حکومت جس کا کام یہ تھا کہ وہ شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کرے، وہ اس کی طرف جانے کی بجائے وہ اور کاموں کے اندر مصروف ہو گئی ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ کچھ ایسے مصنوعی اقدامات کیے جائیں کہ گویا قوم کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹ جائے اور قوم کچھ اور چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے۔ ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کا اصل مسئلہ کرپشن ہے، اس ملک کا اصل مسئلہ بیڈ گورننس ہے، اس ملک کا اصل مسئلہ IMF کی غلامی پہ مبنی معاشی پالیسیاں ہیں، اور اس ملک کا اصل مسئلہ اس ملک کا وہ حکمران ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو تباہی کے اس دھانے تک پہنچایا ہے۔ یہاں میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ PDM کا اتحاد 16 مہینے جب حکومت کرتا رہا تو IMF کے معاہدے کے اوپر یہ خوشیوں کے شادیانے بجا رہے تھے، لیکن جب اور مبارکبادیں دے رہے تھے، آج حکومت ختم ہوئی ہے تو آپ حال دیکھیے کہ حکومت ختم ہوتے ہی اب ان کی آپس میں مصنوعی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ لڑائی اصلی نہیں ہے۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ PDM کی ان 13 جماعتوں کی اس وقت کے جتنے آپس میں اختلافی بیانات ہیں، میڈیا نوٹ کرے، یہ مصنوعی لڑائی ہے، یہ مفادات کی لڑائی ہے، یہ ایک دفعہ پھر قوم کو دھوکہ دینے کی لڑائی ہے۔ در حقیقت یہ اپنے ایجنڈے کے اعتبار سے ایک ہیں اور ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ میں یہاں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ایک طویل عرصہ
पंजाब में भी गवर्न करती रही है। इन 16 महीनों में भी मरकज़ की हुकूमत को उसी ने लीड किया। आप इसका हाल देखिए कि हुकूमत ख़त्म होते ही शहबाज शरीफ साहब लंदन में, उसके बाद हिसाक डार वज़ीर ख़जाना लंदन में, उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब लंदन में। मुझे बतलाइए कि आप तो लंदन में जा कर के अय्याशियाँ करें और वहाँ जा कर के आप अपने ख़ानदानों को पालें, और कौम को आप जिस आग और जिस अज़ाब के अंदर मुब्तला करके गए हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसकी ज़िम्मेदारी ये लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि इसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के ऊपर है, पीपल्स पार्टी के ऊपर है, और इस तरह की ये इत्तेहादी पार्टियाँ 13 जिन्होंने 16 महीने कौम के ऊपर एक जुल्म मुसल्लत किया, वो बराह रास्त इसकी ज़िम्मेदार हैं। मैं यहाँ ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी ने कामयाब हड़ताल के बाद जिस पे कौम ने रिस्पांस किया, कौम ने एतमाद किया, जमात इस्लामी की आवाज़ को सुना। मैं पहले इस पे कौम का शुक्रिया हम पहले भी अदा कर चुके हैं, जनाब सिराजुल हक साहब ने शुक्रिया अदा किया है, लेकिन हम ये वादे तौर पे कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई और जिद्दोजहद हमारे अपने मफाद के लिए नहीं है। किसी पार्टी का मसला उसके केसेस हैं, किसी का मसला उसका ख़ानदान है, किसी का मसला उसकी करप्शन और लूट मार की दौलत है। जमात इस्लामी का मसला इस वक्त 25 करोड़ आवाम है, जुल्म का निज़ाम है, महंगाई है, करप्शन है, और हम वादे तौर पे कहना चाहते हैं कि हम अब इस तमाशे को, ये तमाशा अब बंद होना चाहिए, इसको रुकना चाहिए। हमने ये तय किया है, जनाब सिराजुल हक साहब इसका ऐलान कर चुके हैं, कामयाब हड़ताल के बाद इंशाअल्लाह हम पंजाब में गवर्नर हाउस के सामने 21, 22, 23 सितंबर जुमेरात जुमा हफ्ता 3 दिन हम अवामी एहतजाजी धरने का ऐलान कर रहे हैं। और ये धरना ये हमारा जमहूरी हक है, ये धरना अवाम के हकूक़ के लिए है, ये धरना पंजाब के अवाम के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम, महंगाई, बिजली के बिल और एक इस तरह के इस जालिमाना पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ है। ये 3 दिन का एहतजाजी धरना इंशाअल्लाह गवर्नर हाउस के सामने होगा। इस धरने में इंशाअल्लाह पंजाब लाहौर इसकी मेज़बानी करेगा, लाहौर के शहरी इसमें शरीक होंगे, इसमें नौजवान आएंगे, इसमें किसान आएंगे, इसमें ताजर आएंगे, इसमें सिविल सोसाइटी के सारे तबकात शरीक होंगे, और ये वकाला इंशाअल्लाह इस धरने के अंदर बड़ी तादाद में होंगे। लाहौर इस धरने की मेज़बानी करेगा, और हम ये वादे तौर पे कहना चाहते हैं कि ये धरना पुरअमन होगा, जमहूरी होगा, अपने हकूक़ के लिए होगा, और आइन और दस्तूर के मुताबिक जो हर शहरी का हक है, हम अपने हक को आइन और कानून के मुताबिक उसके लिए आवाज़ को बुलंद करेंगे। इस धरने में सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी पाकिस्तान के कायद, वो ख़ुद भी शरीक होंगे, जमात इस्लामी की दीगर मरकज़ी क़यादत भी इसका हिस्सा होगी, और इन 3 दिनों के धरने में हम एक दफ़ा फिर हुक्मरानों के कानों के करीब होकर के अवाम की आवाज़ उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि खुदारा जुल्म बंद करो और इस जुल्म और सितम के रास्ते को रोको, पाकिस्तान के लोगों को जीने का हक दो, और इस जीने के हक के लिए पाकिस्तान के अवाम अपनी जमहूरी जिद्दोजहद का, एहतजाज का हक रखते हैं। जमात इस्लामी 21, 22, 23 सितंबर को इंशाअल्लाह गवर्नर हाउस के सामने धरने का ऐलान कर रही है, और उसकी तैयारियां इंशाअल्लाह हमने कर दी हैं। इंशाअल्लाह ये धरना तारीख़ी भी होगा, फ़क़ीदुल मिसाल भी होगा, और पंजाब के और लाहौर के अवाम के जज्बात का तर्जमान भी होगा। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।